پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوئی انٹرنیشنلی ہم نے بات کی تو پاکستان نے کچھ سفیروں کا تبادلہ کیا. پہلے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جتنے سفیر تعینات ہوتے رہے بیرون ممالک وہ اکاموڈیٹ ہوتے رہے. کچھ سیاسی بنیادوں پہ کچھ صحافیوں کو اٹھا کے لگایا جائے, کچھ ریٹائر جرنلز کو لگایا گیا, کچھ ریٹائر آرمی آفیسرز کو لگا دیا جاتا تھا. اس کے پیچھے ایک تو وجوہات کیا تھیں, اور دوسرا ان سے پاکستان کی جو انٹرنیشنلی دنیا میں رسوائی ہوئی, کیونکہ جگ ہنسائی کا وہ ذریعہ بنے. انہوں نے کام ہی نہیں کیا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کام کیسے کرنا ہے. وہ ان پالیسیز کو انہوں نے نہ پڑھا تھا, نہ انہوں نے لکھا تھا, نہ انہوں نے کہیں دیکھا تھا. سفیر کے عہدے پہ جا کے لگا دیا خوش کرنے کے لیے. تو یہ جو من پسند اور خوش کرنے والے لوگ تھے, ان سے حکومت نے جان چھڑانے کا عہد کر لیا ہے. لیکن کیا یہ موجودہ حکومت جہاں اپنے لوگوں کو نواز رہی ہے بیرونی ممالک سے, جہاں ہم نے دیکھا زلفی بخاری جیسے لوگ اپوائنٹ ہوئے پاکستان میں, ذوالقرنین علی خان سعودی عربیہ سے لے جا کے چیئرمین وہاں پہ لگا دیے گئے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے, یا اور بے شمار لوگ ایسے باہر سے اٹھا کے پاکستان میں لگا دیے گئے. تو کیا یہ حکومت سیاسی بنیادوں پہ سفیر تعینات نہیں کرے گی؟ اچھا, پہلی حکومت کی تو کارکردگی ہمارے سامنے رہی ہے. انہوں نے عہدوں کی بندر بانٹ کی ہے اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد کے اوپر, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو وزارتیں, یہ جو سفارت کاری ہے, یہ ایسے ہی کسی کو دے دیجیے, وہاں پہ کون سا کوئی کام ہوتا ہے. حالانکہ یہ ایک بہت اہم محاذ ہے. وہ سفیر پوری دنیا کے اندر آپ کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو فرنٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے موقف کی, اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے تو اس نے وہاں پہ دفاع کرنا ہے, اس نے آپ کے موقف کو پیش کرنا ہے, اس نے آپ کا چہرہ وہاں پر خوبصورتی سے پیش کرنا ہے. تو یہ ایک بہت اہم محاذ تھا جس کے اوپر آپ کو قابل ترین بندوں کو لانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے بندر بانٹ کی, اپنے لوگوں کو نوازا انہوں نے, اور انہوں نے سمجھا کہ چلو باہر جا کے وہاں عیاشیاں کریں. ان لوگوں نے خوب عیاشیاں کی. یہ تو کارکردگی گزر کی پچھلی حکومت کی. نئی حکومت کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے انہوں نے اٹھایا کہ ان کو بدلنا چاہیے, وہاں پر قابل بندوں کو لانا چاہیے. بہت اچھا قدم ہے. اور اگر گورنمنٹ باہر ملک سے وہ لوگ جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ کے لا رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت قابل افراد کی بہت زیادہ قلت ہے جن کے پاس اچھا تجربہ ہو. تو وہ لوگ جو باہر گئے ہیں انہوں نے باہر کے جو وہاں کا ماحول تھا وہاں سے انہوں نے سیکھا ہے, صلاحیتیں حاصل کی ہیں. تو اگر وہ تجربہ کار لوگوں کو وہاں پر لا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا قدم ہے. وہ پاکستانی انہوں نے موجودہ جو ہم نے دیکھا 2-3 اپوائنٹمنٹس جو ہم نے دیکھی, زلفی بخاری کی دیکھی یا ہم نے ذوالقرنین علی خان صاحب کی دیکھی, یہ دونوں نہ تجربہ کار انسان تھے. صحیح. دونوں زلفی بخاری کا جو تجربہ ہے وہ فیشن انڈسٹری سے اور پراپرٹی سے تھا, اسے اوورسیز کا بنا دیا. ذوالقرنین علی خان ایک اپنی کمپنی چلاتے تھے, انہیں وہاں پہ جا کے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کا لگا دیا ہیڈ. تو وہاں پہ ایک تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ذاتی مفادات کیا حاصل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کن بنیادوں پہ لگایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سیاسی تقرریاں تھیں, اس میں کوئی شک نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا نوٹس لیا ہوا ہے. فردوس صاحب, آپ کی کیا امیدیں ہیں نئی حکومت سے؟ آپ اکثر تحریک انصاف کو بہت ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, میں تو تحریک انصاف کو اس لیے بھی میں ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں 40 سال کے بعد اس قوم کو امید ملی ہے. ایک اس امید کو آپ جو ہے نا جلد مایوس نہ کریں, قوم کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں. دیکھیں, میں تو ذاتی طور پہ دوستوں سے کہتا ہوں کم از کم 2 سال اس کو دے دیں. کسی بھی حکومت کو 2 سال کم از کم, وہ اس 2 سال میں کم از کم تھوڑا سا ڈیلیور کرتی. ادارے برباد ہے, اتنا نقصان اس ملک کا کیا ہے جان صاحب. تو ہم تو فیلڈ میں نہیں ہے, جو فیلڈ میں ہے شرعی حق ہی پورا کر دیں, بچے کو 2.5 سال دودھ پلانے دیں. وہی نا, 3 مہینے میں تو بلی بھی بچے نہیں دیتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہو کہ جتنی جماعتیں, ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ جمہوریت کا ہے. کسی بھی حکومت کو, کسی بھی جماعت کو حکومت میں آنے کے لیے کچھ افراد مختلف ٹائمز پہ کیا کرتے ہیں, ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. حکومت جب آتی ہے, ان کی حکومت بن جاتی ہے اس پارٹی کی, وہ یہ سوچتی ہے کہ ان افراد کو کہاں کھپانا ہے. ان میں کچھ چودھری ہوتے ہیں, ان کی فیلڈ نہ ہو تو بھی وہ کیا کرتے ہیں, یہ سفارتکاری کا محاذ بڑا پرکشش ہوتا ہے جی, باہر ملک جا کے کمانا ہے. تو اس طرح کر کے نون لیگ کے دور میں اور زرداری کے دور میں یہ بہت زیادہ ہو گئی تقرریاں. آپ کے سعودی عرب میں ہو گئی تقرری, پیسے دے کے بھی لوگ لگاتے ہیں, پیسے دے کر بھی لگاتے ہیں. دیکھیں آپ کے دور میں اتنے بڑے اہم ملک کے سعودی عرب, خان ہشام کو لگا دیا. آپ اور میری پہلی ان سے ملاقات بھی ہو گئی تھی مدینہ میں, جو ہے خان ہشام کو لگا دیا. ایک پیسے کا کام نہیں کیا, بندہ تھکا ہوا تھا, فارغ باتیں کر لی لیکن کام کچھ نہیں کیا. اس طرح امریکہ میں لگا لیا جو سفیر تھا, وہ واپس ہی نہیں آ رہا. ان کو کہہ رہے میرے بچوں کا مسئلہ ہے. دیکھیں ان کی ذہنی سطح دیکھیں, اس کو واپس اوقات کہتے 2 ہفتے اور دے دیں, میرے بچوں کے سکول کا مسئلہ ہے. بھائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں کہ بھائی میرے کچھ میٹنگز ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ملکی معاملات, کچھ وہ ہیں اپائنٹمنٹ, کچھ نہیں کہ میرے بچوں کا جو ہے نا فیس کا مسئلہ. وہ تو امریکن شہری ہے, وہ تو امریکن شہری ہے. اچھا, اس کے بعد اس سے پہلے شیریں رحمان کو بنا دیا. تو یہاں پہ ایک نون لیگ کے کسی وزیر کی بیٹی کو کسی ملک میں سفیر لگا دیا. تو اس طرح کے لوگ, حالانکہ ہوتا دنیا میں یہ ہوتا کہ وزارت خارجہ جو ہوتی ہے ان کے اس میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے.
جا کے پھر لگاتے. دیکھیں انڈیا پوری دنیا میں سفیر جو لگاتے ہیں ان کی باقاعدہ سال میں 2 سال میں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرتا ہے, ان کو لا کے بلاتا ہے, ان کو ہدف دیتا ہے دنیا میں کیا کرنا ہے. پچھلی حکومتوں میں یہ کچھ نہیں ہوا. تو ابھی حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے بنیادی طور پہ. سعودی عربیہ, کینیڈا, امریکہ, کیوبا اہم ممالک ہیں, وہاں سے سفیر واپس بلا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ یہ کام کس کو دے دیں, وزارت خارجہ کو, کہ بھائی آپ کے قابل بندے آپ نے ڈھونڈ کے اس میں لگا لینا ہے. اگر یہاں بھی یہی کرے گا کہ عمران خان صاحب کے جاننے والے یا شاہ محمود کے جاننے والے یا کسی اور کے جاننے والے لگائیں گے, پھر بات وہی ہوگی, فائدہ کچھ نہیں ہوگا.